میرے آقا کہاں تک دیکھتے ہیں، کہاں تک جانتے ہیں؟ میرے عزیز طلباء جو تشریف فرما ہیں، ان کی نظر سلطان محمود غزنوی نے ایک حدیث سنی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ذہن میں کھٹکا، یہ مولوی نبی کا وارث کیسے ہو گیا؟ کوئی سید ہو او کما قال، کوئی امیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی قاضی ہو، یہ عالم نبی کا وارث کس طرح ہو گیا؟ سو بشر ہے، شک پیدا ہو گیا کہ کسی عالم کی کسی نے خدمت نہیں کی ہوگی اور اس نے یہ کہیں حدیث گڑھ نہ لی ہو کہ عالم بھی نبی کا وارث ہوتا ہے۔ چونکہ مختلف دوروں میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جھوٹ شامل کیا گیا۔ سو سلطان محمود غزنوی علم سے محبت کرنے والا شخص تھا، توحید بپا کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ 17 بار توحید کا پیغام لے کے وہ سومنات کے مندر تک گیا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں کھٹکتا تھا کہ یہ حدیث سچ ہے، یہ کسی عالم کی مولوی کی بنائی ہوئی ہے؟ اس پر یہ سوچتا رہتا تھا۔ دوسرا، کسی نے تانا دیا کہ تو اپنے والد کے نام کے ساتھ سبکتگین نہ لکھا کر۔ محمود غزنوی کے والد کا نام سبکتگین تھا۔ کہا محمود غزنوی تو اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام سبکتگین نہ لکھ۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے، تو خامخواہ کا شہزادہ بن گیا ہے، تو خامخواہ کا وارث بن گیا ہے۔ سبکتگین تو کہیں سے تمہیں اٹھا کے لایا تھا، تمہیں پالا پوسا، اور تم وارث بن بیٹھے۔ سو مخالفین یہ تانا دیا کرتے تھے کہ باپ کا بیٹا نہیں، کسی اور کا ہے۔ سو محمود غزنوی تنہائی میں اس پر آنسو بہاتا تھا، چونکہ نہ اس طرح کا شجرہ تھا، نہ ڈی این اے ٹیسٹ تھا۔ اس بات پر وہ آنسو بہاتا تھا کہ مجھے کون بتائے، ماں تھی جو دنیا سے گزر گئی، کہ میرا باپ کون ہے۔ اگر سبکتگین میرا باپ نہیں تو مجھے اصلی باپ کا تو پتا چلے کہ میں جا کے اس سے ملوں۔ اس بات پر وہ آنسو بہاتا رہتا تھا۔ اور جب بھی سبکتگین درود پڑھتا تھا بیٹھ کر تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا، درود کے بدلے میرے گناہ معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ یہ 3 سوال اس کے ذہن میں ہر وقت کھٹکتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ ایک شام اپنے سپاہیوں کو لے کے گشت پہ نکلے، اندھیری رات میں فانوس روشن کر کے گشت پہ نکلے، تو ایک بازار میں مڑے تو کوئی کباب بیچنے والا پکا کے کباب بیچ رہا ہے، گاہکوں کے ہاتھ میں پیسے ہیں اور وہ کباب خریدنے کے انتظار میں ہیں۔ محمود غزنوی نے چلتے چلتے اچانک گھوڑے کی لگام کھینچ لی کہ ایک بچے کو دیکھا کہ جب کباب بیچنے والا کباب کی کڑائی کے نیچے لکڑیاں لگاتا ہے اور ایک بھانبڑ اٹھتا ہے تو وہ کتاب قریب لے جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آگ ختم ہوتی ہے تو وہ کتاب بند کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر جب کباب والے کا الاؤ روشن ہوتا ہے، طالب علم پھر قریب جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے سپاہی کو کہا جاؤ اس بچے کو بلا کے لے آؤ۔ سپاہی گیا، اس بچے کو بلا کے لے آیا۔ محمود غزنوی نے کہا کباب لینے آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کس لیے آیا ہے؟ کہا پڑھنے آیا ہوں۔ پڑھتا تو بندہ مدرسوں میں ہے، پڑھتا تو بندہ اساتذہ سے ہے، یہ کباب والے کے پاس کیسے پڑھتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سلامت، گھر میں جلانے کو چراغ نہیں ہے، چراغ ہے تو اس میں تیل نہیں ہے۔ صبح استاد کو سبق سنانا ہوتا ہے، میں دینی طالب علم ہوں، مدرسے کا طالب علم ہوں، سو جب تک کباب والے کی دکان چلتی رہتی ہے تب تک میں اپنا ہوم ورک کرتا رہتا ہوں، تب تک میں کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ محمود غزنوی کو مدرسے کے اس طالب علم پر رشک آ گیا، اپنا فانوس اس کے حوالے کیا، اپنا چراغ اس کے حوالے کیا، جا بیٹا پڑھ، جب تک پڑھتا رہے گا اس فانوس کا خرچہ ذاتی طور پر محمود غزنوی خود برداشت کرتا رہے گا۔ اس طالب علم کی تو عید ہو گئی، وہ چراغ لے کے گھر گیا، پڑھنا شروع ہو گیا۔ محمود غزنوی خود کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی، عشاء کے بعد وظائف پڑھ کے وہ سوئے، مقدر جاگ گئے، سامنے دیکھتے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ دیدار عطا فرماتے ہیں، اور میرے آقا 2 جملے میں محمود غزنوی کے سارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ فرمایا محمود اے سبکتگین کے بیٹے،
پہلا جملہ ہے سبکدین کے بیٹے تیرا سلام روز پہنچتا ہے، پر آج جو تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ آج جو میرے خادم، میرے وارث، ابھی وہ طالب علم ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اور شریعہ کالج کے طلباء، میرے آقا کے وارث ہو، میرے آقا نے محمود غزنوی کو دیدار عطا کیا تو آپ کی وجہ سے کیا، فرمایا میرے وارث کی خدمت کرنے والے رب نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔